छाऊं जिसे लोग की एपिसोड नंबर 2। हादी मखल तबीयत के साथ घर आया था। आज का दिन उस पर बहुत भारी गुजरा था। मैमूना को देखकर उसे वो वक्त याद आ गया था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। दिल अजीब उदास सा हो रहा था, मगर घर में दाखिल होते ही तेज़ बजते बल्कि चिंगाड़ते म्यूज़िक ने तबीयत मज़ीद मकर्र कर दी थी। वो जानता था कि ये किसका काम है। वो अंदर लाउंज में आया तो सामने लगी एलईडी पर कोई इंडियन सॉन्ग फुल आवाज़ में चल रहा था और सामने लहक लहक कर झाड़ू लगाती वही शख्सियत थी जिसकी हादी तवक्को कर रहा था। हादी ने आगे बढ़कर एलईडी बंद की तो वो तड़प कर पीछे मुड़ा। हाँ, हादी भाई आप? झाड़ू वहीं फेंक कर वो गिरता पड़ता हादी के सामने आ खड़ा हुआ था। क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है? बाहर गेट तक आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की। क्या सोचते होंगे महल्ले वाले? हादी ने हाथ में पकड़ी चीज़ें वहीं टेबल पर रखी और ख़ुद भी थका थका सा वहीं सोफे पर बैठ गया था। वो हादी भाई, आपको पता है ना, मुझसे म्यूज़िक के बिना कोई काम नहीं होता है। वो भागकर उसके सामने पानी लेकर आया था। तो म्यूज़िक इंसानों की तरह भी सुना जा सकता है। ये क्या तरीका है? घर में बच्चे हैं, अम्मी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? हादी ने पानी का गिलास उसके हाथ से लेकर उसे रपटा था। नासिर उस घर का चहेता मुलाजिम था। दरअसल बाबा के सामने में उनके यहाँ एक चौकीदार था। नासिर उनका बेटा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो यहीं रहता था। यहाँ भी कोई उसे मुलाजिम नहीं समझता था, बल्कि वो घर के एक फ़र्द की तरह ही था। पढ़ाई से उसे कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। मैट्रिक के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया था। किचन तो ज़्यादातर वही संभालता था। बस मसला ये था कि औरतों वाली आदतें, खसूसियात उसमें ज़रा ज़्यादा थी। म्यूज़िक के बिना एक कदम नहीं उठा सकता था। कहाँ हैं सब लोग और रिफ़त कहाँ है? तुम क्यों उनके काम कर रहे थे? हादी ने इधर उधर देखा था। उस वक्त कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ना अम्मी ना बच्चे, पता नहीं सब कहाँ थे। लो जी हादी भाई, आपको पता ही नहीं, रिफ़त बाजी को 3 दिन हुए इनका बेटा आके ले गया। तब से मुझे गरीब की कमर टूट गई है, झाड़ू पोछा लगा लगा के, और आपको खबर ही नहीं। अब मैं गरीब अकेला क्या क्या करूं? जी किचन देखूं, बाहर के काम देखूं या सफाई करूं जी? और बच्चे अम्मी जी के कमरे में हैं जी, बुलाऊं? और हादी भाई, अम्मी जी की फिजियोथेरापिस्ट का फ़ोन आया था जी, वो कल से नहीं आएंगी, उसे कहीं और नौकरी मिल गई है। और कोई बुरी खबर है तो वो भी सुना दो ना से। हादी ने सर और आंखों को उंगलियों से दबाते हुए बेजारी अंदाज में कहा तो वो खीखी करने लगा। हादी ने खशमगी निगाहों से उससे घूरा था। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ जी। वो घबराकर भागा तो वो भी उठकर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो सब उस वक्त रात के खाने पे जमा थे। आज सबा भी आई हुई थी। सबा हादी से छोटी थी और उसकी शादी को 2 साल हुए थे। उसकी 1 साल की बेटी भी थी। वो यही करीब ही रहती थी, इसलिए अक्सर ही खबरगिरी को आ जाया करती थी। मगर वो रोज़ रोज़ नहीं आ सकती थी कि उसे अपने घर भी देखना था। इस वक्त भी वो नासिर के साथ मिलकर टेबल लगवा रही थी। उसकी बेटी अनाया अम्मी जी की गोद में बैठी थी। बाकी मरियम, शिजा और वसी भी वहीं मौजूद थे, सिवाय राफ़ी के। राफ़ी कहाँ है? हादी ने मेज़ के गिर्द रखी कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। वो अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ है। कंबाइंड स्टडी का प्लान था, खाना भी वहीं खाएंगे, मुझे बताकर गया है। अम्मी जान ने गोद में बैठी 1 साला अनाया को सेरेलैक्स खिलाते हुए उसे बताया। मैं देख रहा हूँ अम्मी कि राफ़ी ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारने लगा है और पढ़ाई पर उसकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है, वो फिक्रमंदी से बोला था। हादी ने अम्मी की गोद में बैठे अनाया को प्यार किया तो वो उसकी तवज्जो पाकर खिलखिलाई थी और उसके पास आने के लिए हमकिना लगी थी। हादी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था और दूसरी बात से शिजा की प्लेट में चावल निकाले थे। चाचू, आपको याद है ना, आपने कल हमारे स्कूल आना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मरियम ने खाना खाते हुए उसे याद दिलाया था। ओह हाँ, अच्छा, क्या आपने याद दिला दिया है बेटा, मेरे तो जहन से बिल्कुल ही निकल गया था।
ہادی حقیقتاً بھولا ہوا تھا کہ کل اسے بچوں کے اسکول جانا تھا۔ کتنے بجے تک آنا ہوگا بیٹا؟ ہادی نے اس سے پوچھا۔ چاچو 10 بجے تک، لیکن آپ یاد سے آ جائیے گا پلیز، بھول مت جائیے گا۔ اوکے میری جان، آپ اطمینان سے کھانا کھاؤ، چاچو یاد آ جائیں گے، چاچو یاد سے آ جائیں گے۔ ہادی نے بھویں سے کوڑ کر ہلکی مسکراہٹ سے تینوں کو دیکھا تھا۔ تھینک یو چاچو، وہ تینوں ایک ساتھ بولے تو وہ مسکرا دیا۔ اس لمحے صبا نے آ کر عنایا کو اس کی گود سے لے لیا، وہ بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اف، اتنا نمک! یہاں لقمہ لیتے ہی اس کے منہ میں جیسے زہر سا گھل گیا۔ یہ ناصر آخر کرتا کیا ہے؟ امی سالن میں نمک ڈالا ہے یا نمک میں سالن گھول دیا ہے؟ اندازہ بھی ہے کہ یہ نمک صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے؟ ہادی نے بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے پلیٹ کو پیچھے کیا۔ اس کی ساری بھوک ہی مر گئی تھی۔ ایک میری اکیلی جان ہادی بھائی، میں کیا کروں؟ گھر دیکھوں، باہر کی طرف دیکھوں، اگر ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو کیا ہوا؟ ناصر نے کچن سے نکل کر چمچ لہراتے ہوئے فوراً ہی اپنی دفعہ کی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کی ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہادی نے اسے تیز نگاہ سے دیکھا تھا جو رونے شکل بنائے کھڑا تھا۔ صبا پلیز یار، تم کوئی فل ٹائم میڈ تلاش کر کے دو، کم از کم کھانا تو ڈھنگ کا ملے۔ ہادی نے ہمیشہ کی طرح صبا سے مدد مانگی تھی۔ میں تو آج بھی ایک عورت کو ساتھ لائی تھی مگر امی کو پسند نہیں آئی، صبا نے ماں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر کے ہادی کو بتایا تو ہادی نے ماں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں، مجھے وہ عورت تھوڑی عجیب سی لگی تھی، عجیب نگاہوں سے گھر کو بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہا کہ اسے پورے گھر کی ذمہ داری دے کر پورا گھر اس کے حوالے کر دوں۔ انہوں نے جو محسوس کیا وہ بتا دیا۔ تم کہاں چلی؟ کھانا تو کھا لو، یہ چاول لو، یہ صبا نے بنائے ہیں، امی نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے امی، وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک تھکا دینے والا دن کا اختتام بھی تھکا دینے والا ہوا۔ ویسے امی آپ ہادی کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ نہیں مانے گا، یہ تجویز اسے کئی بار دے چکی ہوں مگر وہ نہیں مانتا، امی نے قطعی انداز میں کہہ کر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا کہ سالن میں نمک واقعی تیز تھا، چند لقموں سے زیادہ کھایا ہی نہیں گیا۔ مگر کیوں؟ صبا نے اشتناہا سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے رافی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا سکے، پھر وہ اپنے بارے میں سوچے گا۔ انہوں نے اسے ہادی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ مگر امی اس میں کئی سال لگ جائیں گے، تب تک ایسا کیسے چلے گا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے کتنی پریشان رہتی ہوں، میرا سارا دھیان یہیں لگا رہتا ہے۔ کم از کم ہادی کی شادی سے میں اور آپ تو سکون میں آ جائیں گے نا، بچے بھی اپنی لائف میں سیٹ ہو ہی جائیں گے۔ وہ کب تک اس طرح بیٹھا رہے گا؟ سب بس سچ کہہ رہی ہو، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اسے یہاں کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتی ہوں بیٹا، مگر تمہیں پتہ ہے نا کہ ہادی اپنی دھن کا کتنا پکا ہے، جو ایک بار ارادہ کر لے پھر وہی کرتا ہے۔ جو تم اتنی فکر مند کرو، اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا اور وہ یقیناً ہم سب کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دے دی تھی مگر سچ یہی تھا کہ وہ یہی سب سوچ کے ہم وقت پریشان رہتی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر مریم نے پھر اسے یاد دلایا تھا کہ آج ان کے اسکول جانا ہے۔ وہ خود بھی چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے وہ ان کے اسکول جائے اور بچوں کی پڑھائی کی رپورٹ لے کر رافی کی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ رافی پڑھائی میں بھاگ رہا ہے، بس سارا دن آوارہ گردی، موبائل اور دوستوں اور آج کل کے نوجوانوں کا نیا شوق ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کا اور فیس جمع کرنے کا، وہ بھی اسی طرح مشغول رہتا تھا۔ اسی لیے ہادی چاہتا تھا کہ وہ اس کے اسکول سے رپورٹ لکھ کر اور پھر اچھی طریقے سے اسے بیٹھ کر سمجھائے، اور وہی ہوا کہ اسکول میں مریم، واسی اور شیزا کی رپورٹس تسلی بخش تھی، لیکن رافی کی ٹیچر نے شکایت کے انبار لگا رکھے تھے جنہیں سن کر ہادی شرمندہ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے قریب کھڑا رافی مسکراہٹ دبائے ایسے کھڑا تھا جیسے اسے ڈانٹ کو بھی انجوائے کر رہا ہو، اور ہادی کی پورا یقین تھا کہ وہ اس لمحے کو بھی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوگا اور بعد میں اسے ڈانٹ کر بھی اپنی مظلومیت کی داستان بنا کر اپلوڈ کر دے گا اور ہزاروں ریمارکس اور کمنٹس سمیٹے گا۔ ہادی خراب موڈ کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج اچھی طرح رافی کی کلاس لے گا۔
وہ تیزی سے وہاں سے باہر آیا تھا کیونکہ اسے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ میں سیٹ سنبھالے ابھی گاڑی اسٹارٹ ہی کر رہا تھا کہ کسی نے اسے سائڈ سے شیشے پہ دستک دی۔ ہادی نے گردن موڑ کر دیکھا تو اور فوراً ہی گاڑی سے اتر آیا کیونکہ اخلاق کا تقاضا ہی تھا۔ ارے میمونہ، آپ یہاں خیریت ہے؟ اس نے آنکھوں پر ٹکے گلاسز اتار کر پاکٹ میں اٹکائے تھے۔ جاب کے لیے آئی تھی، میمونہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثر ضرور تھے جس نے ہادی کو چونکا دیا۔ جاب؟ وہ لمحے بھر کو رکے۔ آئی تھینکس، جاب تو آپ کے پاس تھی، آپ نہیں ہیں، اس لیے یہاں آئی ہوں، مگر یہاں کوئی جگہ خالی نہیں۔ اوہ! ہادی کو افسوس ہوا مگر اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ میمونہ کی سنجیدگی اور لیا دیا انداز سے زیادہ کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ یہ آپ کے پیسے اچھے ہوں آپ یہیں مل گئی، ورنہ میں یہاں سے نکل کر آپ کے ہاسپٹل ہی آ رہی تھی۔ میمونہ نے اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکال کے اس کی طرف بڑھائے تھے۔ ہادی جانتا تھا کہ وہ کون سے پیسے تھے، مگر یہ تو ہادی نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ جب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی میں نے خود بڑھ کر آپ سے مانگی، مگر آپ نے میرے بابا کے والیٹ میں یہ رقم کیا سوچ کر رکھی میں نہیں جانتی، مگر میں اس کی مستحق نہیں ہوں، یہ کسی مستحق کو دے دیجیے گا۔ ہادی نے اس رات جب جاتے وقت اسے بابا کی چیزیں پکڑائی تھیں تو میمونہ اس وقت غم سے اس کی قدر نڈھال تھی کہ اس کے بنا دیکھے ہی وہ ساری چیزیں بابا کی الماری میں رکھ دی تھی، لیکن جب ذرا ہوش سنبھالا تو یوں ہی وہ ابا کی چیزیں نکال بیٹھی۔ اپنی تنہا رہ جانے کا غم منا رہی تھی کیونکہ آج خالہ بھی نہ چاہتے ہوئے اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ ابا کے والیٹ سے جھانکتی ہزاروں ہزار کے کئی نوٹوں پر پڑی تھی۔ اس نے حیرت سے وہ نوٹ باہر نکال لیے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا کے انتقال کے روز ان کے والیٹ میں کتنی رقم تھی اور اب یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اس کا ذہن ڈاکٹر ہادی کی طرف گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ رقم یقیناً اس نے ہی رکھی ہے۔ لمحے بھر کو اس رقم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس رقم سے اپنی کتنی ہی ضرورتیں پوری کر سکتی تھی، گھر کا کرایہ دے سکتی تھی۔ ایسے میں جب اس کی جاب بھی ختم ہو گئی تھی اسے اس رقم کی بہت ضرورت تھی، مگر اگلے ہی لمحے تشکر یہ عزت النفس حاوی ہونے لگی کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ یوں کسی کے دیے ہوئے پیسوں پہ گزارا کرے گی۔ نہیں، قطعی نہیں۔ ابھی میں اتنا حوصلہ، اتنی طاقت، ہمت تھی کہ وہ آگے بڑھ کر زندگی کا مقابلہ کر سکے اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اس نے وہ رقم اٹھا کر امانت سنبھال کر رکھ دی۔ وہ آج گھر سے یہی سوچ کر نکلی تھی کہ انٹرویو کے بعد وہ ڈاکٹر ہادی کے پاس جائے گی اور انہیں یہ رقم لوٹا دے گی، مگر اتفاق تھا کہ یوں سر راہ ان سے ملاقات ہوگی۔ آئی ایم سوری میمونہ، یہ رقم میں نے ہی آپ کے بابا کے والیٹ میں رکھی تھی، مگر کسی غلط سوچ یا نیت کی نہیں۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، بس مدد کے خیال سے رکھی تھی، شاید آپ کو ضرورت پڑ جائے۔